دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, انصاف کا مذاق ہو رہا ہے ایک عدالتی نظام کا ہمارا. اس طرح سے بنانا ریپبلک میں بھی کبھی نہیں ہوتا ہے. تو اب تو پھر ظاہر ہے کہ تحریک کے علاوہ اور کیا رہا. اب 25 کروڑ عوام کے خدا کا خوف کرو, اس کے ڈرو غم و غصے سے. اس دن سے ڈرو جب یہ جو ہے سڑکوں پر نکلیں گے لوگ, اور پھر آپ کو جو ہے جانے نہیں دیں گے کہیں بھی, آپ کا جانا محال ہو جائے گا. یہ آئین کو مانتے ہیں نہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کو مانتے ہیں, نہ یہ جمہور یعنی عوام کو یہ حق ووٹ کا یا حق اسمبلی بنانے کا, پارلیمنٹ بنانے کا, اور نہ ہی حق حکمرانی دینے کو تیار ہیں. یہ منی مارشل لا ہے اس وقت اس ملک میں, اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. اور پھر غلامی دیکھیے گا, اس قدر غلاموں کے غلام ہمیں بنا دیا ہے کہ امریکہ کا ایک ڈونلڈ لو, ایک چھوٹا سا افسر جو ہے, اس کے کہنے پہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو چلتا کیا, اور پھر اس کی گستاخی کرنے پر ہم نے اپنے پرائم منسٹر اور اس کو اندر کر دیا. یہ ہے آپ کا سائفر والا کیس. اور اس کی جو ہے مماثلت آپ بھٹو کے دیکھ لیں کہ ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ ایٹم بم بنانا بند کرو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے, اور عبرت کا نشان اپنے ہی ضیاء الحق کے ذریعے اور مولوی مشتاق کے ذریعے اس کو پھانسی دے دی گئی. اب اگر کسی نے پھر سٹینڈ لیا ہے اور جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے, اور امریکہ کی جو ہے وہ اس کا انفرل کی ہے سازش کو, اور اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے. او بھائی یہ تسلسل ہے, یہ نگران حکومت, یہ تسلسل ہے پچھلے کا. یہ وہی پالیسی چل رہی ہے جس میں انہوں نے منہدم کرنا ہے, اپوزیشن کو ختم کرنا ہے, چاہے ان کو ماریں یا ان کو جو ہے آپ اندر رکھیں, یا ان کو جو ہے نااہل کر کے ان کو باہر نکالیں الیکٹورل پروسیس سے. یہ ضیاء الحق کی وہی پالیسی ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن تب ہوں گے جب مثبت نتائج کی توقع ہوگی. مثبت نتائج کا مطلب ہے جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. تو اس لیے یہ عمران کو اندر کر کے اس سے خائف ہیں, اور ظاہر ہے اندر جتنا کرتے رہیں گے یہ قدرت کا نظام ہے, جتنی آپ ظلم کریں گے اتنا ہی آپ کا جو ہے اشتعال, آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کر کے عوام کو جو ہے غلام بنا کے, عوام کے زبان بندی کر کے, عوام کے ہاتھ پاؤں باندھ کے, ان کو جکڑ کے جو ہے گھر میں دبک کے ان کو جو ہے بٹھا دیں گے, سلا دیں گے, تو یہ غلط فہمی میں ہے. اس میں کون سی, بھائی مجھے ایک تو بتا دیں کہ سیکریسی ایکٹ کی کون سی اس میں وہ سائفر کو جو ہے آؤٹ کرنے میں یا اس کو پارلیمنٹ میں لے جانے میں یا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی 2 دفعہ تصدیق کرنے میں, اس میں ایک لفظ بتا دیں کہ پاکستان کا دفاع اس میں کمزور ہوا ہے, مجروح ہوا ہے, یا پاکستان کی سالمیت کو کوئی اس پہ جو ہے زک آیا ہے یا حرف آیا ہے. ایک بات بتا دیں, پھر آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوتا ہے. اور پھر جب اس کی ضمانت ہوتی ہے جو میں نے توشہ خان والے کیس میں کروائی, اور وہ بھی 20 دن کے بعد ہم نے جو ہے جس طرح بار بار کہہ کے کرایا کہ اس کا فیصلہ تو خدا را کیجیے گا. نہیں, مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ہے. ہم نے یہ کہا کہ بار بار کہ فیصلہ کریں, آپ اللہ کو جواب دیں, لیکن فیصلہ تو کیجیے گا خدا را. 20 دن اس کو اندر رکھا, اور میں نے کہا زندگی کا ایک دن اللہ کی دین ہے زندگی, اور آئین کا تحفظ اس کو ملتا ہے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی جج کو, کسی منصف کو, کہ وہ کسی کا زندگی کو اس طرح سے سلب کرے. آپ کا اور پھر کیا ہوا, اور پھر جب اس میں سے ہوا تو ماشاءاللہ جج صاحب پہنچ گئے جیل میں, جج صاحب جیل میں پہنچ گئے. اور جب اس کو فرد جرم لگایا ہے عمران خان کو 10 تاریخ کو, فرد جرم لگانے کے لیے جج صاحب پولیس لائنز کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد پہنچ کے وہاں جا کے فرد جرم لگا رہے ہیں. رات پھر انہوں نے شب خون مارا, اور انہوں نے 14 روپے جو ہے تیل کی قیمت بڑھا دی, جو 306 روپے اب وہ مل رہا ہے لیٹر. تو آپ اندازہ کریں کہ کیا اس سے صرف یہی نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے, اس سے ہر چیز کی اوور آل بڑھ جائے گی. 350 روپے پر اس وقت ڈالر نہیں مل رہا ہے. یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ موقف تھا کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ شراکت داری نہیں کرنی چاہیے, پیپلز پارٹی نے کی. آپ کا اصولی موقف تھا 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. کافی جگہوں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اب وہی موقف اختیار کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کی
سب سے بڑی غلطی کی PDM میں شامل ہوئے اور آپ کی صورتحال اب یہ نہ کہو کہ آپ کو اسی لیے بھیجا گیا تھا اس طرح کہ آپ یہ موقف لیں. اور بھائی دیکھیں میں تو آئین اور قانون کی جو ہے پاسداری کرتا ہوں. میرا کالا کوٹ سے ناتا ہے. کالے کوٹ کا وجود آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو، آئین نہ ہو تو پھر کالے کوٹ کا وجود منہدم ہو جاتا ہے. تخیل پاکستان ایک وکیل نے دیا تھا علامہ اقبال نے. تکمیل پاکستان ایک بیرسٹر نے دیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے. آئین پاکستان 1973 بیرسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا. تو ہم ہی ضامن ہیں پاکستان کے، اسی لیے ہم تو ہر صورت میں یہ جو اینہیلیٹ کر رہی ہے پچھلے 16-18 مہینے سے، جو جمہور کو دھکا دے کے عوام کو جو ڈسٹ بن میں پھینک کر جس طرح سے انہیں روندا اور کچلا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے عوام اب دیکھیں اب برملا وہ احتجاج کناں ہے. آج آپ کی ساری بزنس کمیونٹی شٹر ڈاؤن پہ احتجاج کناں ہے. کل آپ کا ٹرانسپورٹیشن ساری احتجاج کناں ہوگی. پاکستان کے عوام سارے احتجاج کناں ہوں گے. ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ نہ کرے ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، لوگوں کے پاس نہ کھانا کو پیسہ ہے، نہ کاروبار کرنے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کو ملازمتیں مل رہی ہیں. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ لوگ کیا کریں گے اور اگر سر کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے؟ وہ قاضی بھائی صاحب اگر جس دن چیف جسٹس بنے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے پر ان ساروں کو اندر کریں گے. اگر نہیں کریں گے وہ آئین پر اس سختی سے عمل کریں گے. ان کی غلط فہمی ہے، ان کو بھول گیا وہ جو ہے اس نے یہ فیصلے دیے تھے پہلے جو ان کے خلاف دیے تھے.